الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جناب پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات پیر سید مشاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس جامعہ کے انتہائی واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا رفیق احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جملہ علماء کرام اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرات سامنے بیٹھے ہیں وہ سارے میری طرف دیکھیں اور بولتے رہیں۔ آپ نے بڑے انتہائی محبت بھرے انداز میں بچے اپنا سبق سنا رہے تھے اور میں ان کی قسمت پر آنسو ہی بہا رہا تھا کہ شاید وہ قبرستان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب بندہ ذکر رسول میں بیٹھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت اور صحابہ کے ذکر میں بیٹھا ہو، پھر اس کے چہرے پر سستی ہو، اس کو جماہیاں آئیں اور تھکاوٹ کے اثرات اس کے چہرے پہ نظر آئیں تو پتہ چلا یا تو ان کے پاس علم نہیں ہے یا تربیت نہیں ہے۔ یہ میں نے ہلکا جو ہے لفظ بولا ہے، ہلکا، کیونکہ دوسری طرف میں جاتا نہیں، وہ دوسرے ہیں، آپ ہو نہیں سکتے۔ تو اس طرح آپ بولتے رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ بیدار بیٹھے ہیں۔ ہاں، تو ان بچوں کی گفتگو سن کر مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی۔ الحمدللہ ان لوگوں کے پاس الفاظ کا مجموعہ ہے۔ میری دعا ہے جس طرح ان کے پاس الفاظ ہیں، اللہ ان کو برکات بھی نصیب فرمائے، اور برکات تب نصیب ہوں گی جب اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا ادب ان کے دل میں ہوگا۔ اگر آپ پڑھ لکھ کر تخصص فی الفقہ کر لیں، ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، مجھے خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی آپ کے پاس الفاظ ہیں۔ مجھے خوشی تب ہوگی جب الفاظ کے ساتھ برکات کا حسن بھی جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ قوالوں سے آپ سبق سیکھ لیں کہ جب وہ کلام شروع کرتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں صحیح اجازت ہے؟ آپ نے نہیں سنا کبھی؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟
آج تک سارے علماء علم میں مجھ سے بڑے ہیں، تقوی و طہارت میں مجھ سے بڑے ہیں، کہیں میں نے گفتگو عالم کی جو موجودہ وہاں تشریف فرما اس کی اجازت کے بغیر کبھی بھی بغیر شروع نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بزرگ، جو عالم، جو اساتذہ آپ کے تشریف فرما ہیں، جب ان سے آپ اجازت لیتے ہیں، اجازت کے ساتھ الفاظ میں برکات بھی شروع ہو جاتی ہے۔ حرف آخر نہیں بننا۔ آپ میرا نام 1000 بار لیں، ہو سکتا ہے ہمارے چاہنے والے خوش ہو جائیں گے، مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ جن اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہے ان کا نام ضرور لیں۔ میں اس بات کا ہرگز قائل نہیں کہ آپ 9 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہیں اور پھر کہیں فیضان نقیب جاری رہے گا۔ وہ تو الحمدللہ آپ نہ بھی کہیں تب بھی جاری رہے گا۔ جن کے قدموں میں 9 سال بیٹھ کے پڑھا ہے ان کے احسان فراموش نہ ہوں، ان کا نام بھی ضرور لیں کہ ان سے بیٹھ کے ہم نے پڑھا ہے اور ضنوع تلمس طے کیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں۔ میرے بیٹے طاہر اقبال صاحب فرما رہے تھے، ابھی انہوں نے بات آدھی کی، شاید ان کو ذہن سے اتر گئی بات، کہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ملتے ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یونیورسٹی میں اگر کسی کا نام ملتا ہے تو اس حقیر کا ہے، لیکن وہ آخری بات کہہ نہیں سکے، ذہن سے اتر گئی۔ الحمدللہ ہم نے چکوک چھوڑ دیے، ہم نے کریا چھوڑ دیا، ہم نے گاؤں چھوڑ دیے، ہم ایسی جگہ پر عشق مصطفیٰ کی دولت کو بکھیر رہے ہیں جہاں عام آدمی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا خطیب بھی آج آپ کو اپنے گھر میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ بلا حضرت ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا سا چھوٹا خطیب جس کے پاس شاید سر بھی نہ ہو، عالم تو سبحان اللہ، خطبہ تو سبحان اللہ، عام جو جن کو صرف سپیکر پہ بولنا آتا ہے وہ بھی 10 محرم کے دن آپ کو اپنے گھر میں نہیں ملیں گے۔ وہ 12 ربیع الاول کے دن آپ کو اپنے گھر اور جامعہ میں نہیں ملیں گے، مگر یہ عاجز، یہ حقیر 12 ربیع الاول ہوگی تب بھی آپ کو نظر آئے گا، اگر 10 محرم ہوگی تو جب بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ پیسے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں، یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلے ربیع الاول پہ بکھر کے لیے 4-5 لاکھ روپے کی آفر پیش کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں وقت دیں، ہم آپ کی اتنا خدمت کریں گے۔ میں نے کہا میرے گھر میں میرے محبوب کی شادی ہے، میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ آپ تو 5 لاکھ چھوڑ 5 کروڑ بھی دیں تب بھی میں گھر میں اپنے محبوب کی شادی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ہم نے آپ لوگوں کو وفا سکھائی ہے۔ ہم نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ یہ تربیت ہے۔ یوم صدیق اکبر ہو تو اس سٹیج پر آواز بلند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ذکر بلند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یوم فاروق اعظم ہو، یوم عثمان غنی ہو، یوم مولا علی ہو، یوم صحابہ ہوں، یا حضرت امام حسن کا یوم ہو، یا حضرت امام حسین پاک کا یوم ہو، ہر جگہ پر آپ کو اس خانقاہ سے یہی پیغام مل رہا ہے، یارو اگر خدا کو پانا ہے تو پھر ان سب سے وفا کرنا سیکھ لو، ان سب کو وفا کرنا سیکھ لو۔ ایسا نہیں ہے مجھے بلاتا کوئی نہیں، میں کل ہی آیا ہوں اٹک سے، لیکن صرف تربیت دینے کے لیے ہم نے وہ ایام آپ لوگوں کی تربیت کے لیے اس لیے چھوڑے، پیسے کو خیر بات کہا، نذرانوں کی طرف سے صرف نظر کیا، اور آج عالم یہ ہے کہ ایک خطیب وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک ہم نے عقیدہ محبت جا کے لوگوں کو سکھایا، ادب کا پیغام دیا ہے۔ یہاں پیری مریدی کا کوئی کنسیپٹ نہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہم کوئی کسی کو مرید اس لیے نہیں کرتے کہ ہم پیر ہیں۔ 2 اسباب ہیں مرید کرنے کے، ایک یہ ہے کہ ہمارے شیخ کا حکم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کاروان اتنا بڑا بنے محبت والا کہ کوئی بے ادب نہ بنے، گستاخ نہ بنے، سب کا غلام ہو جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اس لیے بیعت کرتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں۔
یہ میرے بیٹے طیب اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ آنا ساگر سے، وہ آنا ساگر جو تالاب تھا نا وہ پورا پیالے میں بند کر دیا۔ اب جو متکلمین ہیں علم کلام والے، میں نے تو خیر مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اتنا یاد رکھیں ان لوگوں کو اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ذہنوں کے اوپر جو سوالات آتے ہیں نا، یہ کوئی ولایت نہیں ہے، جو متکلمین کا اپنا ایک تجربہ ہے، وہ بھانپ لیتے ہیں کہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو یہ سامنے والوں کی جو فیس ریڈنگ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تالاب انہوں نے ایک پیالے میں بند کر دیا تو کئی ذہنوں میں سوال ابھرا کہ ایک پیالے میں اتنا بڑا تالاب کیسے آ سکتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تالاب بڑا ہے یا دنیا بڑی ہے؟ بولیے بولیے، ہاں اونچی آواز میں بولیے، تالاب بڑا ہے کہ دنیا؟ تو آپ نے پوری ایک سم کے اندر ساری دنیا کو نیٹ کے ذریعے قید کر رکھا ہے، یہ تو تمہاری سائنس کی کرامت ہے، پھر اللہ والوں کی کرامت کا کیا کہنا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو 10 محرم ہے یہ بڑا تاریخی دن ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو 10 محرم تھی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم تھی، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو 10 محرم تھی، نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ کے ساتھ جا کے ٹھہری تو 10 محرم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 10 محرم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو 10 محرم تھی، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو 10 محرم تھی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تو 10 محرم تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اسی طرح حضرت امام حسین پاک کو شہید کیا گیا تو 10 محرم تھی، اور جب قیامت آئے گی تو 10 محرم ہوگی۔ جب قیامت آئے گی تو اب یہاں 2 باتیں سوچنے کی ہیں۔ ہم کہیں نہیں جاتے، یہیں رہتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو کم از کم یہ تو فائدہ ہوگا کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے گا، 10 محرم ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال میں لکھا ہوگا عمل ان کے کمزور ہیں لیکن حسنین سے وفا انہوں نے کی ہے، محبوب علیہ السلام کی اولاد سے انہوں نے وفا کی ہے۔ اچھا، یہاں جب ہم نذرانے کو ترک کرتے ہیں، پیسے کو چھوڑتے ہیں اور ایام منعقد کرتے ہیں، آپ سے بھیک نہیں مانگتے، اپنی جیب سے لنگر پکاتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر آپ نخرے کرتے ہیں، جو آتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں میں تو آ گیا فلاں نہیں آیا، اور جو نہیں آتے وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تو ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا پروگرام بنایا ہے، آپ نے کس کو راضی کرنے کا پروگرام بنایا ہے؟ جب قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا آپ کی کیا خدمات ہیں، ہم بتا دیں گے ہم عمل میں تو کمزور تھے لیکن وفا میں کمزور نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ تو وفا میں بھی کمزور نکلے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہم تو آئے اور فلاں نہیں آیا، اس کے 2 جوابات سن لیں، میں زیادہ بات نہیں کر رہا، 2 جوابات سن لیں۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے پروگرام سجایا ہی نہیں، ہم نے سجایا ہے حسنین کے لیے یا حسنین کے نانا کے لیے۔ تو جن کے لیے سمجھایا یہ پروگرام سجایا ہے وہ ہماری محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کی نیات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری کیفیات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، آپ نے ابھی علماء سے سنا، انہوں نے آیات بینات پڑھی، ایک آیت کا معنی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ اہل بیت سے بولیے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ اگر بندہ ملتان میں ہو، بندہ علاقے میں ہو اور پھر ذکر حسین کی محفل لگی ہو، پھر نہ آئے تو باتیں 2 ہو سکتی ہیں، سعادت والے کو بلا لیا جاتا ہے، نجاست والے کو دور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اہل بیت اے خاندان نبوت تم سے نجاست کو دور کر دیا گیا ہے، تم سے نجاست کو دور کر دیا گیا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں ذکر محبوب وصال محبوب است،
تو حسنین کا، امام حسین کا ذکر جو ہے وہ دیدار کا درجہ رکھتا ہے، تو قرآن کا وعدہ ہم نے نجاست کو دور کیا ہے۔ نجاست آ کیسے سکتی ہے؟ آئے گی تو سعادت ہی آئے گی نا۔ توجہ ہے؟ آپ کہیں گے بھئی جو بھی خطیب آتا ہے وہ انما یرید اللہ پڑھتا ہے، جو بھی خطیب آتا ہے وہ قل لا اسألکم پڑھتا ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیات بینات یہی رہیں گی، ایک زیر زبر بھی غلطی نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی، زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص اپنی سوچ اور اپنے علم کے مطابق غوطہ زن ہوتا ہے اور دربار رسالت سے جو علوم عطا ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو دو آیات بینات میں نے پڑھی، علماء بالخصوص جو طلباء ہیں وہ توجہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب وصال ہوا تو کافروں نے تانا دیا کہ اب ان کی نسل باقی نہیں رہے گی، تو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا اور آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، قربانی دیں اور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہ سادہ ترجمہ ہے اس سورت کا۔ تو انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر کے اندر بڑے بڑے مفسرین، ایک نہیں دو نہیں کئی ہیں میری نظر کے اندر، انہوں نے لکھا الکوثر سے مراد محبوب آپ کی کثرت اولاد ہوگی، کسی اور کی جو آپ کو تانے دے رہے ہیں، جو ان کا ہوگا وہ نام و نشان ہوگا، جو آپ کے دامن میں آ گیا وہ آپ کا ہوگا۔ باقی محبوب دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ کثرت اولاد بھی الکوثر ہے، کثرت اولاد بھی الکوثر ہے۔ اچھا ایک بات میں، ایک تصوف کا نکتہ ہے، اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں، میں بعض اوقات سمجھا نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس کے دو معنی ہیں، اس طرف میں نہیں جاتا، جو آپ نے سمجھا ہوا ہے وہی سمجھے۔ اور میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا فرمائے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمائے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اب محبوب نے تو جدا نہیں سمجھانا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کی حدیث قدسی ہے، جب بندہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں اللہ کو موت ہے؟ جس کی آنکھ وہ بن جائے وہ آنکھ مر سکتی ہے؟ جس کے کان وہ بن جائے وہ کان مر سکتے ہیں؟ جن کا ہاتھ وہ بن جائے وہ ہاتھ مر سکتے ہیں؟ ارے باقی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فلاں کے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہے، لیکن حسین تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ بات ذرا توجہ کی ہے، بیان کرنے کی نہیں ہے۔ تو جو میرے آقا جن کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ مجھ سے ہے، میں ایسے ہوں، بھلا اس حسین کا ذکر مر سکتا ہے؟ ارے ان کو مارنے والے مر کے مٹی ہو سکتے ہیں، مگر حسین قیامت تک تیرا ذکر بھی باقی رہے گا، تیری شانیں بھی باقی رہے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ طاہر صاحب توجہ ہے آپ کی؟ آپ توجہ سے سنیے گا میری باتوں کو۔ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرو۔ اچھا آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن قرآن پاک میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے میں کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم مجھے کوئی دین سکھانے کا اجر دو۔ یہ بات تو دوسرے انبیاء نے بھی کی، لیکن وہاں پہ کل نہیں ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ ہی کہا میں تم سے کوئی سوال اور کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن محبوب کی جب باری آئی اللہ نے فرمایا محبوب آپ خود نہ فرمائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ
آپ فرما دیں میرے کہنے پر آپ فرما دیں، میرے فرمانے پر آپ فرما دیں، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں فرمائیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ باقی خود فرماتے رہے کہ ہم اجر نہیں مانگتے، اور یہاں اللہ نے فرمایا محبوب آپ خود نہ کہیں، کل میں جو فرما رہا ہوں میرے فرمانے پہ کہیں۔ اچھا اللہ نے محبوب کو کیوں فرمایا میرے فرمانے پر؟ محبوب آپ کہیں گے تو لوگ اعتراض آپ پر کریں گے، میں رب ہو کہ آپ کا اعتراض برداشت نہیں کرتا، تو جو اعتراض اس بات پہ کرے تو وہ آپ پر اعتراض نہ کرے، مجھ پر اعتراض کرے، میں نے جو کہا ہے کل نہیں۔ توجہ، آپ نے توجہ نہیں کی۔ اچھا یہاں پہ الا المودۃ فی القربہ ہے، اس میں دو نقطے، ایک میں چھوڑ رہا ہوں آپ کو ابھی سمجھ نہیں گا، ایک بیان کر رہا ہوں۔ نفی اثبات کا قانون آپ جانتے ہیں نا، جہاں نفی ہو پھر اثبات ہو تو حصر کا قاعدہ ہوتا ہے، حصر کا قانون بنتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کلمے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے نا، تو لا الہ جب ہوگا اس کا معنی کیا ہوگا کہ آپ کو جو باطل ہیں ان سے منہ موڑنا پڑے گا اور صرف ایک ہی کی توحید ماننی پڑے گی، وہ ہے اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہاں پر کافی سارے ہمارے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، بس جی آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ کسی کو کچھ نہ کہو، یعنی آپ کو گویا وہ لوٹا بنانا چاہتے ہیں، لوٹا واش روم میں پڑا ہو جو بھی چلا جائے کسی کو کچھ نہیں کہتا، استنجا تو سب کا ہی کروا دیتا ہے نا۔ لیکن دین کا حسن کیا ہے کہ فرمایا لا الہ الا اللہ، اگر آپ ادیان باطلہ سے بھی تعلق رکھیں، جھوٹے خداؤں سے بھی تعلق رکھیں اور پھر کہیں اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، تو تمہاری توحید قبول نہیں ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے ان کی آپ نفی کریں، ان کی طرف منہ موڑیں، پھر آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ فَإِذَا قِرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہتے ہیں نا، اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو پہلے کیا کہو؟ بولیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے کیا کہو؟ یہ قرآن ہے نا، قرآن میں حکم ہے کہ جب کوئی تلاوت کرو تو قرآن پڑھو تو پہلے کیا پڑھو؟ اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے محبوب کا ذکر کرو، سجتا ہے کہ نہیں سجتا؟ آخر اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے اس کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ توجہ ہے؟ اور صلح کلی کے دعوے داروں اس بات کا جواب دو کہ آخر قرآن پڑھنا ہو، ثنا کے بعد نماز پڑھنی، ثنا کے بعد نماز میں فاتحہ سے پہلے پھر آپ نے یہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، آخر قرآن سے پہلے یہ حکم کیوں ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو پھر قرآن پڑھو؟ کیا اس رجیم کا معنی لانتی ہے کہ نہیں ہے؟ مردود ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے اس کو مردود کہو پھر میرا ذکر کرو، مردود کو مردود کہو، مردود کو مردود کہو پھر میرے قرآن پڑھنا، پہلے بے ایمان کو بے ایمان کہنا، اس لیے کہ اس نے نبی کو چھوڑ کے خدا کو مانا ہے، ہیں جی، اس نے مزار آدم کا انکار کیا ہے، اس نے محبوب کی ولادت پہ یہ رویا ہے، سورۃ فاتحہ کا یہ انکار کرتا ہے، یہ جو ہے یہ انکاری ہے، آپ اس کے ساتھ ملنا جانا نہیں، نہیں کچھ نہیں کہنا، نہیں نہیں، پہلے اس کی مرمت کرو پھر میرا قرآن پڑھنا۔ میرے مالک یہ قانون بنایا کیوں ہے؟ فرمایا میرے نبی سے بغض رکھنے والوں کی مرمت کر کے پھر کلام پڑھو گے تو تمہارا سینہ مدینہ بن جائے گا۔ ہاں آپ اس بات کو سمجھے ذرا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کا کوئی، کیا اللہ کا منشا یہ نہیں میرا ذکر کرے؟ کیا اللہ کا منشا یہ نہیں کہ میرے محبوب کا ذکر کیا جائے؟ قرآن میں جو انعام یافتہ ہیں ان کا ذکر کیا جائے، لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ پہلے اس کی مذمت کر لو، تمہارے دل کی زمین نرم ہو جائے گی، پھر عشق مصطفیٰ کا پودا خوب پھلے گا پھولے گا تمہارا۔ تو پتہ چلا کہ جو باطل کو باطل نہیں کہتے وہ منافق ہو سکتے ہیں، عاشق ہو نہیں سکتے۔ عاشق وہی ہیں جو منافق سے دور بھی ہیں، اور جو رجیم ہے اس کو رجیم بھی کہتے ہیں، پھر کریم کا کلام بھی پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اللہ نے کیوں فرمایا محبوب آپ فرمائیں قل لا اسألکم، ڈائریکٹ نہیں اسألکم فرما دیں میں تم سے سوال، محبوب میرے کہنے پہ فرمائیں، کس لیے؟ عربی میں سوال کرنے کو کیا کہتے ہیں؟
سوال کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سائل۔ محبوب اگر خود آپ فرمائیں گے کہ لا اسالکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، تو مسئلہ ہوگا نا۔ تو کل میرے کہنے پہ فرما دے، کیوں آپ نے یہ فرمانے واللہ یوتی و انما انا قاسم، جو سائل ہو وہ تقسیم کیسے کر سکتا ہے؟ جو سائل ہو وہ عطا کیسے کر سکتا ہے؟ محبوب اما سائل فلا تنہر، آپ نے یہ فرمانا ہے کہ جو در دولت پہ آجے اس کو دینا ہے، جھڑکنا نہیں۔ محبوب میں نے دوسروں کو سائل بنایا ہے، آپ کو سائل نہیں بنایا، اس لیے قل لا اسالکم۔ ہاں، یہ محض علمی نکتہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے الف لام جو ہے یہاں صرف سائل نہیں، الف لام ہے، یہ 4 وجوہات پر ہوتا ہے۔ الف لام کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 ہیں۔ پھر آپ کہیں گے جی یہ ہمیں گرامر پڑھانی شروع کر دیے، تو اتنا یہ سمجھ لیں کہ اس لیے السائل ہے۔ محبوب آپ کی بارگاہ میں انسان بھی آئیں گے، جنات بھی آئیں گے، جانور بھی آئیں گے، ساری مخلوق آئے گی سوال کرنے کے لیے، وہ باقی آپ کے در کے سائل ہوں، آپ کسی کے سائل نہ ہوں، اس لیے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا۔ آپ کی سمجھ شریف میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو عزیزان محترم، اگر محبوب آپ خود فرمائیں گے اسالکم علیہ اجرا، تو لوگ کہیں گے تو آپ تو دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے فرمایا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ ہم نے فرمایا ہے، یا ایھا النبی إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا ہم نے فرمایا ہے۔ محبوب اگر آپ خود ان سے سوال کریں گے تو پھر تو سارے اعلانات غلط ہوں گے۔ یہ شان اور عظمتیں دینے والے تو ہم ہیں، یہ شان اور عظمتیں دینے والے ہم ہیں۔ یہ واقعہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ حضرت امام حسین پاک کا بھی ہے کتابوں میں، اور ان کے بعد ماضی قریب کے غزالی زمان راضی دوران سیدی و سندی سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حضرت امام حسین کے سامنے حاتم طئی کا بیٹا کہہ رہا تھا میرا ابا اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا سخی ہے کہ اس کے جو ہیں وہ 10 دروازے ہیں، 100 تک مختلف یہ روایات ملتی ہیں۔ تو اتنے دروازے ہیں کہ ایک سائل اس دروازے سے آئے، اس دروازے سے آئے، پھر اس دروازے سے آئے، اگر وہ 100 بار بھی آئے تو حاتم طئی اس کو دیتا تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا یہ تیرے باپ حاتم طئی کی سخاوت کا اعلان نہیں ہو رہا، تو اپنے باپ کی توہین کر رہا ہے۔ ارے ایک دروازے سے ہٹ کر جب دوسرے دروازے پہ سائل آتا ہے پتہ چلتا ہے اس کی تمنا ابھی پوری نہیں ہوئی، پھر جو تیسرے دروازے پہ آتا ہے پتہ چلتے ابھی تمنا پوری نہیں ہوئی، چوتھے دروازے سے آتا ہے تو ابھی ضرورت باقی ہے۔ ارے حاتم طئی سخی نہیں تھا، سخی تو میرا نانا تھا جس کو عطا کیا ہے، قیامت تک کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں چھوڑی اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، کچھ کمزور اور خام خیال سوچوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، لیکن محبوب نے مانگ تو لیا ہے نا اجر۔ دیکھیں اس کا جواب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مزری کے اندر لکھا ہے، اسی آیت کے تحت اہل علم اس کو ڈھونڈ سکتے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب آپ جو ہے ان سے میرے فرمانے پر سوال کریں، اور اجر جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے مانگا جاتا ہے اور دوسروں کے لیے اجر نہیں مانگا جاتا، اجر اپنے لیے ہوتا ہے۔ محبوب نے اپنے لیے تو نہیں مانگا، اہل بیت کی محبت کے لیے مانگا ہے، تو پھر یہ اجر ہوا کیسے؟ اجر ہو نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، سادی سی بات ہے، اجرت کا ایک قانون ہے نا شریعت کا، آپ اس کو سن چکے، بچے بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن دوبارہ ایک یاد تازہ ہو جائے گی، سبق تازہ ہو جائے گا۔ اجرت کا ایک قانون ہے، مثلا آپ کسی درزی سے کپڑے سلاتے ہیں، اس کو جو سلائی دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجرت۔ اچھا کبھی آپ زیادہ حاجی نمازی اور پرہیزگار بن جائیں اور اجرت ہی پی جائیں تو آپ ان کپڑوں سے جتنے نمازیں پڑھیں گے نمازیں، اچھا چلیں اسلم صاحب کو اکثر لوگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ جی اسلم صاحب ہمارے گھر میں پمپ لگا دو، یہ جاتے ہیں پمپ لگاتے کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں ہے، چکر لگا کے یہ چھوڑ ہی دیتے۔ تو جب اگرچہ نہیں چھوڑتے پھر بھی میں ایک مثال دے رہا ہوں،
تو یہ جناب والا انہوں نے وہاں پہ وہ پمپ لگا دیا، نلکا لگا دیا، اب اجرت انہوں نے نہیں دی. جب وہ غسل جنابت کریں گے پاک، وضو کریں گے وضو، کیونکہ انہوں نے اجرت ہی نہیں دی. تو محبوب نے جو ہمیں دین سکھایا اس کی اجرت کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا. تو اس کو یوں کہیں جنہوں 5 تن نال پیار نہیں، وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں. یہ اسی آیت کا ترجمہ بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اہل بیت سے محبت نہیں، مودت نہیں کرے گا. اور محبت اور مودت کا فرق ہمارے اسامہ سے بیان کر رہے تھے. ایک بات میں بھی اضافہ کر دوں، محبت وہ ہوتی ہے وہ یک طرفہ ہو سکتی ہے، مودت یک طرفہ نہیں ہو سکتی. دیکھو بطخ کو پانی سے محبت ہے، وہ پانی سے دور ہو جائے وہ روتی رہتی ہے، پیٹتی رہتی ہے، مگر مرتی نہیں ہے. نہیں سمجھ؟ تو بطخ کو پانی سے محبت ہے، مچھلی دور ہو جائے تو مر جاتی ہے، اس کو مودت ہے. حضرت امام شافعی سے کسی نے کہا حضور والا فلان شخص ہے وہ بڑا صاحب ایمان ہے مگر اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. فرمایا وہ مومن نہیں، منافق ہوگا. ایمان کا اور آل رسول کا، سادات کا جو محبت اور احترام ہے یہ لازم ملزوم ہے. جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے پاس محبت اہل بیت ہوگی، جس کے پاس محبت اہل بیت ہوگی اس کے پاس ایمان ہوگا. یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں. یہ محبت اہل بیت اور ایمان جدا جدا نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے. اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ ملک صاحب آپ کی نظر یہ نکتہ ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے قرآن میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک. جب نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے، تو اللہ نے فرمایا یہ اہل نہیں ہے. لیکن کسی نبی کی اولاد کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. باقی انبیاء کی اولاد کے لیے قانون اور ہے، نبی کی اولاد کے لیے، ہمارے نبی کی اولاد کے لیے قانون اور ہے. اگر وہ اہل نہیں ہوگا، باپ کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں ہوگا تو اس کو غیر صالح کہا جائے گا. لیکن محبوب تیری اولاد کی محبت اگر اس کے عمل ایسے نہیں ہوں گے، بد مذہب نہ ہو، عمل نہیں ہوں گے، تو ان کی جو تیری اولاد کی تعظیم ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں کی جائے گی، حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے کی جائے گی. اچھا اس میں ختم نبوت کا باب بھی کھلتا ہے طاہر صاحب، اس میں ختم نبوت کا باب بھی ہے کہ باقی انبیاء کی اولاد غیر صالح ہو تو اس کو نااہل کہا جائے گا. محبوب تیری اولاد جو ہے اس کے اگر عمل آپ کے جیسے نہیں ہوں گے، ہو بھی نہیں سکتے، لیکن اگر عمل میں کمی ہوگی، عقیدہ بہتر ہوگا، تو ان پر امت پر محبت جو ہے وہ فرض ہے، مودت فرض ہے. اس لیے محبوب آپ آخری نبی ہیں، جیسے آپ جیسا نبی کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کی آل جیسی کسی کی آل ہو نہیں سکتی، آپ کی آل جیسی کسی کی آل ہو نہیں سکتی. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضور والا اگر سید جو ہے ہو سید، عمل اچھے نہ ہوں تو پھر بھی اس کا احترام ہوگا، بد مذہب نہ ہو جائے، گستاخ نہ ہو کسی کا، پھر اور حکم ہے. عمل کی بات ہو رہی ہے، عقیدے کی بات نہیں کر رہا بھائی. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ. پھر بھی عمل اگر اچھے نہ ہوں، آپ نے زمین پہ لکھا خنزیر، فرمایا اس پہ جوتیاں مارو، بندے نے جوتیاں مارنے شروع کر دی، اور پھر قرآن سے خنزیر نکالا، فرمایا ادھر مارو. اس نے کہا حضور میں نہیں مار سکتا، اگرچہ لفظ خنزیر ہے جڑا ہوا تو قرآن میں ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ تو، جڑا ہوا تو قرآن میں ہے. پھر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ سمجھایا اور فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کا ورق قرآن سے نکل کر اللہ نہ کرے نالی میں چلا جائے تو اس کو اٹھاؤ گے یا پاؤں رکھ دو گے؟ تو فرمایا اولاد رسول کا یہی معاملہ ہے، اگر کہیں گندگی میں گرا ہوا دیکھو تب اس کو اٹھا لو، احترام پھر بھی رہے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے نہیں ہے جو اس کی رگ و ریشہ میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے، احترام اس کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
آل کی مودت اللہ نے خود سکھائی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر زندگی نے وفا کی اور دوبارہ پروگرام ہو تو ایک بات کو یاد رکھنا، حضرت امام حسین کی ولادت یا شہادت کا صرف پہلو بیان نہیں کرنا۔ آپ کی عمر جو ہے وہ 55 سال یا 58 سال جو ہے شہادت کے وقت تھی، مختلف روایات ہیں۔ تو 5-6 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، تو یا تو وہ عمر بیان کی جاتی ہے یا وہ عمر بیان کی جاتی ہے جو شہادت والی ہے۔ جو درمیان میں 50 سال ہیں وہ بیان نہیں کیے جاتے۔ اگر وہ بیان کیے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کبھی حضرت صدیق اکبر پہلو میں بٹھا کر خطبہ دے رہے ہیں، اور کبھی میرے آقا علیہ السلام اولاد کے لیے خطبہ روک رہے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے، حسنین کریمین کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور کبھی آپ کو یہ پتہ چلے گا حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ دونوں بھائی تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں آپ کا ذکر بھی کرنا ہے، آپ کی گفتار کو بھی بیان کرنا ہے، اور حسنین کریمین کے کردار کو بھی بیان کرنا ہے، کردار کو بھی بیان کرنا ہے۔ حضور غزالی زمان راضی دوران سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور شہادت امام حسین بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں یہی کہوں گا کہ حضرت امام حسین شہید برحق ہیں، شہید برحق ہیں، شہید برحق ہیں۔ اس کے علاوہ جو واقعات خطبہ بیان کرتے ہیں وہ سیرت کے اس درجے تک نہیں پہنچتے، اور اگر پہنچتے بھی ہوں تو ان کے اندر درد اتنا ہے کہ جگر نکل کے زبان کے منہ کے رستے بہہ آتا ہے۔ وہ درد بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین پاک جس دن شہید ہوتے ہیں 10 محرم الحرام کو، تو کتب کے اندر ہے کہ آسمان سے خون برسا، گھڑے جو لوگوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ خون سے بھر گئے، جو پتھر رکھے ہوئے تھے ان کو اٹھایا جاتا تو ان سے خون نکلتا تھا، بیت المقدس کے اندر جو پتھر اٹھائے جاتے ان سے خون نکلتا تھا۔ 7 روز تک آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی، اور امام ابن جوزی نے لکھا یہ بارش کا سبب کیا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کسی آدمی کو غصے میں دیکھتے ہیں اس کی شکل سرخ ہو جاتی ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ اللہ تو ظاہری جسم سے پاک ہے، تو اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے جو اتنے دن خون کی بارش ہوتی رہی ہے۔ اور کتب سیرت کے اندر اور حدیث کے اندر میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جس دن حضرت امام حسین پاک شہید ہوئے کئی دن تک چاند گرن لگ گیا، سورج گرن لگ گیا، کئی دن تک اندھیرا چھا گیا، روشنی ختم ہو گئی، تاروں کا جو رنگ تھا وہ ختم ہو گیا، جو روشنی تھی ختم ہو گئی، چاند کی روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اور اگر کسی عورت نے غازہ اپنے چہرے پہ لگایا تو اس کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا کہ غازہ زہری اس زمانے میں اس کو میک اپ کہہ لیں کہ میرے حسین دنیا سے چلے گئے اور تجھے اپنے میک اپ کی پڑی ہوئی ہے، اس عورت کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا۔ اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت کے محبین یہاں اس عشرے میں شادی نہیں کرتے، اور لوگوں کی عورتوں کو دلہن کی طرح نہیں سجایا جاتا کہ یہ جو ایام ہے یہ غم ہر سال تازہ ہو جاتا ہے۔ اب بھی جو کربلا میں جانے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں آج بھی وہ نیچے جائے تو خون جو ہے وہ پتھروں سے خون آج بھی رواں نظر آتا ہے 10 محرم الحرام کے دن۔ حضرت ابو المفاخر ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے نقاب پہنا ہوا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور پھر کہتے ہیں مجھے پتا ہے تو نے مجھے نہیں بخشنا، اے اللہ مجھے پتا ہے تو نے نہیں بخشنا، مجھے پتا ہے تو نے نہیں بخشنا۔ ابو المفاخر کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا، وہاں بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے سادات کرام تھے، انہوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ یہاں تو عفو و رحمت اور درگزر کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، یہاں تو کریم مالک کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، ارحم الراحمین کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، یہاں تو سوال کرنے سے پہلے سائل کی مرادیں بھر دی جاتی ہیں، اس کے آنے کا سفر دیکھا جاتا ہے، یہاں تو بیت اللہ پر 120 رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں، 60 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو طواف کر رہا ہوتا ہے، 40 اس کے لیے ہیں جو عبادت کر رہا ہے، اور 20 اس کے لیے جو کچھ نہیں کر رہا، محبت سے بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ ارے یہاں تو رحمتیں رحمتیں، رفعتیں رفعتیں،
عزتیں بلند ہوتی ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں بخشے گا، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنی کہانی سنا دوں تو تمہارا جگر نکل کے منہ کے رستے بہر آ جائے گا۔ کہتے جب ہم نے امام عالی مقام کے سر مقدسہ کو لیا اور سفر کی طرف یزید کی دربار میں لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ 70-80 آدمی ہم تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کے سر کی حفاظت کے لیے ہمیں مقرر کیا تھا۔ آپ کے سر مقدسہ کو ایک تھال کے اندر رکھ کر ہم نے تاش کھیلنا شروع کر دی، شراب پینا شروع کر دی۔ کہتے میں تو شراب نہیں پی رہا تھا، باقی لوگ شراب بھی پی رہے تھے، تاش بھی کھیل رہے تھے، اور میرے دل کے اوپر ایک غلبہ تھا، غم کے اثرات موجود تھے۔ میں بڑا حیرت میں تھا کہ ہم نے نبی کی اولاد سے وفا نہیں کی، ابھی پتہ نہیں کون سا اللہ کا قہر ہم پر نازل ہوگا۔ کہتے میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، عرش کے دروازے کھلتے ہیں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ آ کے حضرت امام حسین کو شہادت کی خوشخبری دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اے حسین تو کامیاب ہو گیا۔ پھر جبریل امی آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، عزرائیل آتے ہیں، اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، پھر حضرت شیس علیہ السلام آتے ہیں، پھر حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام آتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ جناب والا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء آتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا مولا علی کی روح مقدسہ آتی ہے اور مبارکباد دیتی ہے، بیٹا تو کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ رادیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی روح مقدسہ آتی ہے، میرے بچے تو نے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا ہے، تو نے اپنی جان دے دی نماز کو بچا لیا ہے، تو نے اپنی جان دے دی روزے کو بچا لیا ہے، تو نے اپنی جان دے دی زکوٰۃ کو بچا لیا ہے، تو نے اپنی جان دے دی حج کو بچا لیا ہے، تو نے اپنی جان دے دی حدود اللہ کو بچا لیا ہے، تو نے اپنی جان دے دی مگر عزت رسول اللہ کو بچا لیا ہے۔ میری روح مقدسہ تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ آتی ہے اور غم و غصے کا عالم ہے، اور حضرت امام حسین کے سر مقدسہ کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، اتنے میں جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں زمین میں زندہ دھنسا دوں، اجازت دیں تو زمین میں زندہ دھنسا دوں۔ ارے یزید تو وہ تھا مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، لعنت کا مستحق بن گیا، نار میں چلا گیا، مگر آج جو کلمہ پڑھ کے یزید کے حامی ہیں وہ بھی حلال ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کی؟ آج بھی جو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں لکھ کر عشاق کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہیں، ان کا بھی نسب ٹھیک نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جو میری اولاد کے ساتھ بغض رکھے یا تو وہ حرامی ہے، حلالی نہیں ہے، اس کا نسب ہی صحیح نہیں ہے، یا وہ منافق ہے، یا وہ ایام حیض کی پیداوار ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات، یہ آپ کے اور میرے آقا کا فرمان ہے، یہ کوئی ہیر رانجھے کی داستان نہیں ہے کہ آپ منہ بسور لیں اور عجیب منہ کر لیں۔ یہ عجیب بات کر دی، میں نہیں کہہ رہا، حسنین کے نانا کا حکم ہے، حسنین کے نانا کا فرمان ہے۔ ہم تو اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرنے والے۔ تو فرماتے ہیں ابو المفاخر کہتے ہیں پھر میں نے اس کو کہا آگے بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا امام الانبیاء کی روح مقدسہ آئی، امام حسین کو کامیابی پر مبارکباد دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جبریل امی نے عرض کی حضور اگر اجازت دیں زمین پہ ان کو زندہ دھنسا دوں۔ علماء جو بیٹھے ہیں خطبہ سن لیں، یہ روضۃ الشہداء کے اندر ہے، اور کنز الغرائب عربی کی کتاب ہے اس کے اندر ہے، اور جو سید محمود بغدادی آلوسی کے خطبات عربی میں اس کے اندر ہے۔ یہ تین کتابوں کا حوالہ ہے، آپ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو کام آئے گا۔ تو کہتے جب میں نے دیکھا کہ جبریل امی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں زمین میں دھنسا دوں، میں نے کہا لے اب خیر نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں جبریل، انہوں نے میری اولاد کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ جو بد باطن اخبث انسان، شیاطین نما انسان بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہیں اور یہ عزت سادات کو بھول چکے ہیں، قریب بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، ان کو زمین میں دھنسا دے۔ جب میں نے دیکھا کہ زمین پہ دھنسانے کا حکم میرے آقا نے جاری کیا ہے، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا الامان یا رسول اللہ، الامان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے امان دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو نے امان مانگی ہے
تو جا، تجھے اب زمین میں دھسایا نہیں جائے گا، میں نبی تجھے امان دیتا ہوں، لیکن یاد رکھ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نارے جہنم میں جائے گا، جہنم تیرا مقدر بنے گی، جہنم تیرا مقدر بنے گی۔ کہتے اس دن کے بعد اچھا ابو المفاخر کہتے وہاں جو سادات اور علماء تھے انہوں نے کہا بدبخت شکل تو اپنی دکھا، تو نے جو چہرہ چھپایا ہے شکل تو دکھا کیسی ہے؟ کہتے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ اس کی شکل ایسی تھی جسے خنزیر کی شکل ہوتی ہے، اس کے دانت بھی اور منہ بھی خنزیر کی طرح بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان کی شکلیں ایسے ہی نظر آتی ہیں آج بھی، خنزیر کی شکل تھا۔ اور وہاں کے علماء اور سادات نے کہا بدبخت ایسا نہ ہو کہیں تیرے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو اور اس کے کوئی چھینٹے ہمارے اوپر پڑ گئے تو ہم متحمل نہیں ہیں۔ سادات اور علماء نے اس بدبخت کو جوتے مار 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 کے صحن حرم سے نکال دیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی 5 وقت کی نماز حرم میں ادا کرے، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھے، ہر نماز کے بعد طواف کرے، اگر اولاد رسول کا دشمن ہے، سید کا احترام کرنے والا نہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا کتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے جب آپ کو پتہ چلے، ہاں تو وہ علماء کہتے ہیں کہ جب جوتے مار کے اس کو نکالا، ابھی وہ حرم سے باہر ہی گیا تھا، آسمان سے بجلی گری، وہیں جل کے راکھ ہو گیا اور ہوا نے اس کی ناپاک راکھ کو کہیں دور منتقل کر دیا، صحن حرم کو پاک ہی رکھا اس راکھ سے۔ تو ایک بات آخری یاد رکھنا، آج اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک جہاں بھی کوئی سید نظر آئے اس کا احترام لازمی کرنا ہے، عالم کا احترام لازمی کرنا ہے۔ عالم کو جو علم نصیب ہوا ہے وہ علم نشرہ کے سینے سے نصیب ہوا ہے، سید کو جو فضیلت ملی ہے وہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا کہ ایک عورت تھی، سیدہ تھی، اور حالات اس کے خراب ہو گئے، کسی مسلمان کے پاس گئی اور کہنے لگی مجھے میری مدد کر دو۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے تو سید ہے؟ رات کو جب وہ سویا تو کیا دیکھتا ہے میرے آقا نے اپنا منہ پھیر لیا اور وہ کہنے لگے حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ جب میری شہزادی تیرے پاس آئی تھی تو نے سیدہ ہونے کا ثبوت مانگا تھا، لہذا اسلام لانے کا ثبوت دے، اور جا جب تک میری سیدہ بیٹی تجھے معاف نہیں کرے گی تیرا نبی تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، پہلے سادات کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور لوگوں نے سادات کو جب چن چن کے قتل کیا تو ایک سید نے دعا کی کہ میرے مالک سادات کے جسم سے خوشبو ختم کر دے، اب جو تیرے دوست ہوں اولیاء اللہ ہوں ان کو سادات کی خوشبو آئے۔ اور یہ روایت بالکل سچی ہے، اس وقت کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے، کتاب کا نام ذہن میں نہیں ہے، بھول گیا ہوں، لیکن لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے، نشان بھی لگا ہوگا۔ اور یہ بات سچی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جب پالکی میں جب سوار تھے اور ایک سید نے کندھا دیا تھا تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ تمہیں رب کعبہ کی قسم ہے بتاؤ سید کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے تو آج بھی سادات کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔